بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج ہم یہ بیان کریں گے کہ سرکار کی یہ عظمت اور اعلیٰ مقام ہے۔ ابھی آپ نے اظہار نبوت اور دعوی نبوت نہیں فرمایا، لیکن اس سے قبل بھی اللہ نے آپ کا رتبہ بہت بلند فرمایا۔ چنانچہ ابھی آپ کا بچپن ہے، فقط 12 سال کی عمر ہے۔ اپنے چچا ابو طالب ان کے ساتھ جو ہے سفر تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں ایک مقام بصرہ آتا ہے، وہاں اسٹے کرتے ہیں۔ ایک سامنے جو ہے وہ کنیسہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک بحیرہ نامی راہب رہتا ہے، اور یہ راہب ایسا ہے تورات کا بھی اور انجیل کا بھی اور آسمانی کتب جو ہیں جتنے بھی کتب سماویہ ہیں سب کا یہ عالم ہے۔ اور یہ جب اپنے کنیسے سے باہر نکلتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے، آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور دست نبوت کو تھام کر کہتا ہے، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعث اللہ رحمتا للعالمین، کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں اور تمام جہانوں کے پالنے والے کے یہ رسول اعظم ہیں، اور یہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا، لوگوں نے کہا کہ تم کیسے پہچانتے تھے؟ تم تو اس گھاٹی کے پیچھے سے ہماری طرح آئے ہو۔ انہوں نے کہا، لم یبقى شجر ولا حجر الا ار ساجدا ولا يسجد الا لنبی۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ دور سے دیکھا ہے کہ بادل کے ٹکڑے ان کو سایہ کر رہے تھے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ کسی درخت، نہ کوئی درخت باقی رہا، نہ کوئی پتھر باقی رہا، جی، الا خر ساجدا، مگر وہ ان کے لیے بطور تعظیم کے جھک گئے، جی، اور سجدے میں پڑ گئے، اور یہ نبی ہی ہیں، تب ہی ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے آپ کے دعوی نبوت، یعنی ولادت کے بعد دعوی نبوت سے قبل یا اظہار نبوت سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت تھی کہ جو عیسائی ہوتے وہ بھی حضور کی تعظیم بجا لاتے۔ اور دوسری روایت دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملک شام کی طرف اپنے تجارتی قافلوں کو بھیجا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بھیجا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا، ابھی حضور کی غلامی میں نہیں آئیں، ساتھ ایک غلام میسرہ اس کو بھی بھیج دیا۔ میسرہ گیا اور راستے میں ایک درخت کے نیچے اسٹے کیا، ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ ٹھہرے۔ جب درخت کے نیچے ٹھہرے تو جو کلیسہ تھا اس کے اندر ایک راہب تھا، اس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے میسرہ غلام سے پوچھا کہ یہ سامنے جو درخت کے نیچے آرام فرما ہیں، استراحت کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ آگے سے میسرہ نے کہا یہ قریش حرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے سے پھر اس نے کہا، نستورہ نے، کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا اور کوئی آرام نہیں کر سکتا، لگتا یہ ہے کہ یہ وہی آخر الزمان نبی ہے۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ جو بات نقل کی ہے زرقانی کی ہے، جو ہے وہ پہلی جلد ہے، صفحہ 194 ہے، اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ جس وقت حضور ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، حسن اتفاق کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر قریشی عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں تشریف فرما تھی۔ انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور اونٹ پر سوار ہیں، لیکن 2 فرشتے ہیں جنہوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کو نہیں دیکھا، ان کی عمر 40 سال، حضور کی عمر 25 سال، لیکن عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔